بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا لیسن پلان کا ہمارا موضوع ہے آرام و سکون، جو کہ سبق نمبر 7 ہے، اور اس کو رقم کیا ہے سید امتیاز علی تاج نے۔ آئیے طلبہ سبق آرام و سکون کے اقتباس کا سفر طے کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ آپ کا سبق نمبر 3 شاعروں کے لطیفے، اس سے زیادہ مزے کا یہ چیپٹر ہے، وہ لطیفے شاعروں کے ہیں، بچوں کے نہیں ہیں، اسی لیے یہ آپ کے لیے لطیفہ ہو سکتا ہے کہ آئیے دیکھیے اس میں کہ آرام و سکون سبق میں شاعر نے ہمیں کس طرح سے محظوظ کیا ہے۔ ڈاکٹر، یہ مکالمے کی صورت میں ہے عزیز طلبہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، جی نہیں بیگم صاحبہ، یعنی بیگم صاحبہ کو تسلی دے رہے ہیں، تردد کی کوئی بات نہیں، تردد کی کوئی بات یعنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ چلا ہے کہ جس بیگم صاحب کو صاحبہ کہہ رہے ہیں ان کے خاوند بیمار ہیں۔ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے، یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تکان کیا ہوتی ہے؟ تھکاوٹ یعنی ایگزوسچن۔ کیا ہوا تکان کی وجہ سے؟ حرارت ہو گئی، یعنی بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی جو خاوند ہیں وہ صبح 10 بجے جاتے ہیں، اور شام کو آپ کو پتہ ہے کتنے بجے آتے ہیں؟ 7 بجے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، جبھی تو، اچھا یہی وجہ ہے، میرے خیال میں انہیں دو، اس سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، اس وجہ سے انہیں تو کس کی ضرورت ہے؟ آرام و سکون کی۔ انہیں کس کی ضرورت ہے؟ آرام و سکون کی۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنے عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے؟ پیچیدگیاں، کمپلیکسٹیز، اوکے۔ بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا، اگر ایک دن یہ کاروبار کی پریشانیوں اور الجھنوں کو بھلا کر ایک دن آرام و سکون سے گزار لیں تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی کہتی ہے، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں اتنا کام نہ کیا کرو، یعنی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ نصیب دشمنا، اب عزیز طلبہ نصیب دشمنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دشمنوں کو نصیب ہو۔ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی صحت اگر بگڑ گئی، اور یہ جو بات ہے صحت کا بگڑاؤ دشمنوں کو نصیب ہو، تو اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ تو کئی بار بیوی نے کیا نصیحت کی ہے کہ اتنا کام نہ کیا کرو، اگر ہاتھ دھو بیٹھے، صحت دشمنوں کو نصیب ہو، صحت سے ہاتھ دھونا کلیئر، لیکن خاک اثر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی بہت زیادہ بے تحاشا کام ہے۔ بے طرح کیا ہوتا ہے؟ ایکسیسو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ ڈاکٹر کہتا ہے، ہر روز تھوڑا تھوڑا آرام و سکون کے لیے نکالا جائے، یعنی تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے۔ اگر نہ نکالا گیا، آرام سکون روزانہ نہ کیا، تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں روز تھوڑا تھوڑا آرام و سکون کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وقت نکالنا چاہیے۔ بیوی کہتی ہے، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی، یعنی میرے خاوند کو بھی سمجھائی ہے؟ میں نے کہا، سن رہے ہو؟ خاوند سے مخاطب ہو کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں کہتا ہوں، یعنی بیمار ہے اسی لیے کراہتا ہوا بولے گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے، جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دیا۔ عزیز طلبہ، تاکید کیا ہوتا ہے؟ زور دیا ہے، انہیں کہا ہے کہ وہ ضرور اس بات کو
فالو کریں گے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں، یعنی آرام کریں گے. بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو، یعنی کسی کے کہنے کا کچھ اثر نہیں، یعنی بیوی کی وہ بات خاوند نہیں مانتا اور اب وہ علیل ہو گیا ہے، بیمار پڑ گیا. ڈاکٹر کہتا ہے جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے. بیوی کہتی ہے اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں. تو عزیز طلبہ مطلق ہوگا قطعاً، بالکل بھی، not at all، ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں. بیوی کہتی ہے بڑی مہربانی ہے آپ کی. ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر اجازت، تو میں جا سکتا ہوں. بیوی کہتی ہے فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی. بیوی اونچی آواز سے کلیئر پکار کر کہتی ہے، یہ کار نہیں عزیز طلبہ، پکار کر کہتی ہے. یہ میں ریڈ کر دیتا ہوں. اوکے. اے للو، تو ان کا جو ارے للو ملازم ہے ان کا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دو. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے. اعصاب پر، تو عزیز طلبہ اعصاب کیا ہوتی ہیں؟ دماغ کی رگیں. تو اعصاب پر اس کا بہت مضر، یعنی اس کا نقصان، خراب اثر پڑتا ہے. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. خاموشی کیا کرتی ہے؟ اعصاب کو تقویت بخشتی ہے، یعنی طاقت بخشتی ہے. عزیز طلبہ تقویت کیا ہوگا؟ طاقت. بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ نہ پر مارے گا. ان کے کمرے میں، تو یہ دیکھیے بیوی نے ابھی گارنٹی دی ہے، ڈاکٹر کو ضمانت دی ہے اس بات کی کہ پرندہ پر نہ مارے گا، یعنی پرندے کے پر کی آواز تک نہیں آئے گی. تو ملازم آتا ہے، کلیئر، تو للو کہتا ہے حضور، ڈاکٹر کہتا ہے آداب، اور ڈاکٹر و ملازم جاتے ہیں. قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ اب بیوی اپنے خاوند سے آ کے پوچھ رہی ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ شور نہیں کرنا، اور خاوند بیوی نے کہا تھا کہ کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا. اور اب بیوی آ کے، کیونکہ بیوی کافی ہے کمرے میں شور و غل کے لیے، اسی لیے پرندے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پرندے کے پر میں تو شور بھی نہیں ہوتا. میاں کہتا یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا. تو بیوی نے کہا سو گئے کیا؟ تو خاوند نے کہا یوں ہی چپکا پڑا تھا. بیوی: بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، بس بس چپکے ہی پڑے رہیے. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں، نصیحت کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے. تو عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھو، یہی کہانی کو انٹرسٹنگ بنائے گی. اور وہ بات کیا ہے کہ کوئی آپ کے کمرے میں بات نہ کرے، اور بیگم ہے کہ وہ چپ ہی نہیں کریں گی. اس سے بھی تکان یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے. تکان کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ. تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں. سمجھ گئے نا؟ میاں: کراہتا ہے، یعنی وہ درد سے بولتا ہے. بیوی کہتی کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں کہتا بیوی کہو تو دبا دوں. میاں: بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں. میاں: اچھی بات. کراہتا ہے یعنی درد بھری آواز میں کہتا ہے اچھی بات. So dear students, this is the end of part 1 and now we will move on to part 2.